السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو سلام عرض ہے۔ الحمدللہ مسجد عبدالستار کی تعمیر کام کے سلسلے جاری ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ ہمارے تمام ویڈیوز، فوٹوز، فیس بک، واٹس ایپ، اسٹیٹس وغیرہ پہ ڈیلی اپڈیٹس دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز، فوٹوز وغیرہ تمام ورک کے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ابھی جو باہر کی طرف بھی کام بھی شروع ہونے کے تمام تیاریوں کے ساتھ تیار ہے، میٹریلز کی سخت ترین ضرورت ہے۔ چاروں جانب مسجد کی چاروں جانب، جس طرح آپ گوا دیکھ رہے ہیں اس طرف مسجد کے سامنے والے حصے میں اور مسجد کے اور دوسرے والے حصے وغیرہ میں تمام چاروں طرف بھی انشاءاللہ عز و جل گلاوا بھی ہوگا، اور تمام کھڑکیاں وغیرہ، کھڑکیوں کے پاس کے پردے وغیرہ بھی تمام تیاریاں بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے، حالانکہ چڑیا کے گھونسلے برابر مسجد ہو نہیں سکتی، مگر ترغیب کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا۔ اور خاص بات یہ ہے، ناپ تول ہمارے یہاں لکھا پڑھی ہمارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں بے حساب معاملہ ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے۔ اگر کوئی خلوص دل سے مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دے تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرے۔ وہاں پر مسجد کے طہارت خانے کوانٹیٹی کا نہیں کام بھی دیکھی چالو جاتی، ہے، وہاں پہ نیت دیکھی، دیواریں اٹھ گئی، باقی کا اس کا اور بھی کام باقی ہے، بس گلاوے وغیرہ گفتگو بھی۔ سمیٹتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے خانوں کہ کے آپ اوپر کو بھی بتاؤں کہ ایک اینٹ بھی لگا دو وغیرہ مسجد جیسے سیلاب کے میں تو انداز میں اللہ چھوٹا پوری سا انداز مسجد میں تعمیر کرنے کا ثواب دیتا ابھی ہے۔ تیاریاں ہیں، اور ایک خانے کی بھی تیاری ہوگی، حکایت دیواریں لکھی اٹھی گئی اور بھی ہے مزید کہ یہاں ایک پر بھی بادشاہ آنا نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، تمام تیاریاں۔ اور اس کی نیت یہ تھی کہ اکیلے میں مسجد بناؤں گا، اس میں کسی کو شامل نہیں کروں گا۔ اس کی ایک غیرت تھی، کسی کو شامل نہیں کروں گا، میں اکیلے مسجد بناؤں۔ ایک لکڑہارا تھا، اس نے سوچا کہ میں پوری مسجد تو بنا نہیں سکتا، بادشاہی کو چند اینٹیں دے دوں تاکہ مسجد میں کچھ اینٹیں میری بھی لگ جائیں۔ یاد رکھنا، غریب وہ نہیں ہوتے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جیب کی غربت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل غربت دل کی غربت ہے، اصل غربت دل کی غربت ہے۔ تو وہ شخص لکڑہارا تھا وہ، لیکن اس کا ایک ذوق تھا کہ میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، تو میں کچھ اینٹیں ہی لگا کر کے مسجد میں اللہ کی خوشی حاصل کی۔ بادشاہ کے پاس پہنچا کہ بادشاہ یہ لکڑیاں بیچ کر آج کی چند اینٹیں خریدی ہے، آپ مسجد بنا رہے ہیں، اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی ہم اعلان کر چکے ہیں، کسی کو شامل نہیں کریں گے، اکیلے بنائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نکلا، دماغ لگایا، اب ان اینٹوں کا کیا کروں؟ لکڑیوں میں اینٹیں باندھی اور سر پہ رکھا، جہاں مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہاں جا کے خود کو گرا دیا، کٹھی کھل گئی، لکڑیاں باندھ لی، اینٹیں شامل کر دی، مسجد تعمیر ہونے لگی۔ ابھی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک رات کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک محل ہے، اس پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور دوسرا محل بالکل اس کے سامنے ویسا ہی ہے اور اس پر لکڑہارے کا نام لکھا۔ اس نے دیکھا فرشتے ہیں، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے۔ کہا کہ یہ کس کا ہے؟
تو کہا لکڑہارے کا. کہ میرا محل کیوں ہے؟ تو کہا کہ آپ نے مسجد بنائی اللہ قبلے کی. کی طرف کہا جو روڈ لکڑہارے دکھ نے رہا ہے، کون سی مسجد بنائی؟ یہاں پر تو سیڑھیاں بتایا آئیں گی گیا انشاءاللہ کہ عز و جل. چند اینٹیں آپ کی مسجد میں اس نے اس طرح سے لگوا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا. تو حضور علیہ السلام مسجد سے محبت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسجد سے محبت کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اور مسجد بنانا تو بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام ایک بار مسجد نبوی شریف میں آئے, دیکھا کہ مسجد میں روشنی تھی, چراغ جل رہا تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا, یا حضور نے پوچھا علیہ السلام کہ یہ چراغ کس نے جلایا؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ فلاں نے جلا دیا اور مسجد کو روشن کر دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آج اس سے اتنا خوش ہو گیا جس نے مسجد کو روشن کر دیا, اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ کاش میرے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے مسجد کو روشن کر دیا ہے. خوشی کا اظہار فرمایا. آپ اندازہ کریں جو مسجد کو روشن کر دے آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں. جو لوگ مسجد میں حصہ لے, تعمیر کریں, حضور ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ گلاس, یہ کھڑکیوں کو کمپلیٹلی گلاس, فکس گلاس آئیں گا انشاءاللہ. پورا فل گلاسز پیک ہو جائے گا, ایک روشنی آ سکتی ہے. انشاءاللہ عز و جل پورے وضو خانے یہاں سے آئیں گے. وضو خانے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ موٹر کو بھی سائڈ میں لے لینا ہے دیوار کی طرف. جہاں اینٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ موٹر راستے میں جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی نیچے لے لینا ہے. اس کے پاس اسٹیل والی گرل آئے گی انشاءاللہ. دو فٹ کی گلی کی وقت ضرورت کھڑکی کھولنے ٹھنڈی ہواؤں کے لیے, روشنی کے لیے. اس اینٹ کو دیکھیے, نتھنگ ٹو اسپیشل اباؤٹ اٹ, جسٹ اے پلین اولڈ برک, بٹ یہ آپ کو ایک ایسی پراپرٹی کا آنر بنا سکتا ہے جس کی قیمت دنیا کی کوئی اماؤنٹ ادا نہیں کر سکتی. اٹس یونیک. ہاؤ؟ آپ ایک اینٹ خریدیں اور اسے مسجد میں لگوا دیں. یوں سمجھیں کہ آپ اس گھر میں اینٹ لگوا رہے ہیں جو آپ کو جنت یعنی پیراڈائز میں ملے گا, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اینڈ ایون دا بگیسٹ اماؤنٹ ان دی ورلڈ کین ناٹ پے دا پرائز آف دس پراپرٹی. مسجد کی کنسٹرکشن میں حصہ لیں,
ہم رہیں نہ رہیں مگر مسجد میں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، جس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ پوری مسجد نہیں بنوا سکتے، ڈونٹ وری، آپ زیادہ حصہ نہیں ملا سکتے، نو پرابلم، ایٹ لیسٹ گیو $1 اور جسٹ اے اسمال برک، نتھنگ مور۔ کچھ نہیں تو یہ سمجھ کر لگوا دیں کہ آپ جنت میں اپنا گھر بنوا رہے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ رائٹ ناؤ اینڈ انویسٹ ان یور فیوچر۔ اینڈ فائنلی اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ آپ کے شیئر سے لگنے والی اینٹ بھی آپ ہی کا کنٹریبیوشن ہو۔